یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت پکڑ آتی ہے. ہم اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے. جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں. یہ تو کتاب میں لکھا جا چکا ہے. ہمارے نشانات یعنی معجزوں کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگوں نے انہیں جھٹلا چکے ہیں. ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانات بھیجتے ہیں. اور یاد کرو جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، یا ہم نے آپ کو دکھائی تھی، وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائشی تھی. اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے، ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا. اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اصلاح کر رہے ہیں اور ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے کردار کے اوپر کیسے کام کرنا ہے، اب وہ شیطان کی بات بیچ میں آ رہی ہے کہ اصل مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا ہے جب اکثر لوگ کہتے بھی ہیں نا کہ میں نے بہت پرومس کیا تھا اپنے آپ سے، میں روز اپنے آپ کو سمجھاتی ہوں میں نے اپنی ساس سے زیادتی نہیں کرنی، یا میں نے شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے فیصلے کرتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کرنی، یا ایون بچوں کے ساتھ جب آپ معاملے کر رہے ہوتے ہیں بچے بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آئندہ میں نے بدتمیزی نہیں کرنی اپنے اماں ابا سے، لیکن ہو جاتی ہے. اور جب ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں کرنا کیا تھا. وہاں پر ہمیں شیطان کے رول کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. لیکن شیطان کے رول کو انڈرسٹینڈ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم کہیں کہ اچھا جی شیطان کر رہا ہے میں تو بہت اچھا انسان ہوں. ہمیں وہاں پہ اس بات کو سمجھ کر دیکھنا ہے کہ مجھے شیطان سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے. اچھا دیکھ لے اسے، تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا. یعنی کیا کہا تھا شیطان نے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے مجھے یہاں سے نکالا گیا، میں ابلیس سے شیطان بن گیا، دھتکارا ہوا بن گیا، تو پھر کیا ہے، مجھے صرف موقع چاہیے اور میں ان سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا. ارشاد ہوا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرا تابعدار ہو جائے گا تو سب کی سزا جہنم ہے جو پورا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اجازت دے دی. اب آگے اس نے کیا کہا، اور یہ کہ اس کا سسٹم جو ہے اس کو پورا ایکسپلین کیا جا رہا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 64 ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. کیا بتایا جا رہا ہے، اور ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے، اور اس پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا حصہ لے لے، اور انہیں جھوٹے وعدے دے دے، اور ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں. اور پھر کیا کہا گیا، اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. میرے سچے بندے پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، تیرا رب کارسازی کرنے والا ہی کافی ہے. بہت امپورٹنٹ ہیں یہ آیات اور ان کو واقعی تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا اوور ویو بھی ان کا لیں، کیا ہے، پہلے بات ہوئی ہے آواز. ایک تو یہ وسوسے ہیں جو کہ ہمارے کانوں میں پڑتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اسکالرز نے اس پہ ریسرچ کر کے کہا ہے کہ، اور ایون جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں کہا گیا تھا کہ اس میں میوزک بھی شامل ہے، ایسے جو ہیں باتیں بھی شامل ہیں جس میں جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کل کے دور میں لوگوں نے ایکسپلور کر کے کہا کہ کچھ میوزک اور کچھ گانے بجانے ایسے ہیں جس میں سب لیمنل میسیجز ہیں، بیک ٹریکنگ ہے. اور باقاعدہ پوری دنیا میں اس پہ ریسرچ بھی ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں نے، والدین نے کہا بھی ہے کہ ہمارے بچوں نے جو سوئسائڈ کی، اپنے آپ کو مارا، ایک دوسرے کو مارا، وائلنٹ ہو گئے، یہ سرٹن قسم کا، خاص قسم کا کوئی میوزک سن کے ہوئے. اور اسی کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ بہت سے چیلنجز آئے. پھر آپ دیکھیں کہ ایسا سب کچھ سننے سے، ایسی آوازیں سننے سے انسان کی آئیڈیالوجیز کیسے بدلنا شروع ہوتی ہیں، کانسیپٹ جو ہیں کیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس آواز میں اور بھی بہت کچھ آتا ہے. آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہم مختلف آوازوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف سلوگنز کے ذریعے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ کیا تھا کہ سوار اور پیادے چڑھا لا، یعنی مختلف قسم کے وہ طریقوں سے کرے گا، اس کی کوئی ایک طریقہ نہیں ہوگا. ہر انسان کے مطابق جو ہے اس کی پلاننگ ہے کہ اس نے ان کو کیسے بھٹکانا ہے. اور پھر مال اور اولاد میں سے حصہ،
مال میں سے حصہ کیسے ہوتا ہے؟ مال کو کسی نہ کسی طرح حرام کام میں لگا دیا. اور وہ جو ہم بات کرے تھے اسراف ہے، تبذیر ہے یا بخل ہے، کسی نہ کسی غلط جگہ پہ اس کا استعمال ہو جاتا ہے. اور اولاد کی وجہ سے والدین کئی دفعہ کیسے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ہم اپنی اولاد کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں کہ اب میں یہ ایسے نہیں کر سکتی یا ہم یہ کرنا چاہیے. اور شیطان کے وعدوں کو کیا کہا گیا؟ جھوٹا، غرور، بالکل جھوٹے وعدے ہیں. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ عبادی، میرے بندے، میرے بندوں پہ تمہارا کوئی زور نہیں چلنے والا. تو ہمیں شیطان سے ڈرنا نہیں ہے یا ہمیں فار گرانٹیڈ نہیں لے لینا کہ بس ٹھیک ہے اب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا. اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی ہمیں بتا دیا قرآن میں. ہمیں یہاں پہ یہ سوچنا ہے کہ جب بندوں کی بات ہوئی ہے، میرے بندے، تو ہمیں اللہ کا بندہ بننا ہے. جو ہم نے سورہ الفاتحہ میں کہا بھی تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں تو تیری عبادت، تیرا بندہ اور تجھ سے مدد مانگنے والا. تو جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہمارے لیے ہی اللہ کافی ہوگا. تمہارے پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے. اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف اللہ باقی رہ جاتا ہے. پھر جب تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو لوگ سمندروں پہ ہوتے ہیں، سمندروں کے سفر کرتے ہیں، سمندروں کا دفاعی نظام چلاتے ہیں، اسی طرح سمندروں پہ ویسے ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں مختلف طرح کی، تو یہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں اکثر مقامات پہ یہ آتا ہے کہ سمندر اور سمندر پہ رہنے سے جو اللہ یاد آتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں سمندر کا سفر جو ہوتا ہے انسان بڑا ہیلپ لیس سا محسوس کرتا ہے. کیونکہ آپ جب اس کے سفر پہ ہوتے ہیں، زمین پہ ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ سب چیزیں میرے قابو میں ہیں. لیکن سمندر میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں موجیں ہی موجیں ہیں، اور آپ کا کھانا ختم ہو جائے، آپ کی جو شپ میں کوئی مسئلہ آ جائے، یا کسی طرح سے بھی آپ کے لیے کوئی چیلنج بن جائے، طوفان آ جائے، تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہاں پر. تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف جا کر زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پاؤ گے. تو انسان کو کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو شیطانی وسوسوں سے بچائے اور اللہ کی بندگی پہ لگے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں وہاں سے اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرے. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے جائے اور تم پر تیز و تند ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے، پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ پیچھا کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے. اب آپ دیکھیں بات کیا ہے کہ جب انسان مشکل میں تو وہ اللہ سے جڑنا چاہتا ہے یا دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی دے دیتا ہے، بھول جاتا ہے، ناشکرا پن کرتا ہے. پھر دوبارہ سے اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اب اس کو اپنے سارے وعدے یاد آتے ہیں. میں نے تو اتنے منت مانی تھی، اتنے روزے رکھوں گی، اتنا صدقہ دوں گی، آئندہ سے یہ کروں گے، یہ نہیں کریں گے. اب ہم دوبارہ سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ سا انسان کا بن جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی. جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت اٹھائیں گے، پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ تو شوق سے اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے اور دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بھی بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا. یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ گھڑا لیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اعمال نامہ ملنا، وہ جو رزلٹ ملنا ہے وہ کس ہاتھ میں ملنا ہے. یہ بھی ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے کہ ہر کام کو کرتے ہوئے سوچیں کہ یہ کس طرف ڈاکیومنٹ ہو رہا ہے میرے لیے، کہاں پہ اس کی ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے، صحیح فائل میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. کیونکہ اگر صحیح فائل میں نہیں جا رہا تو ہمیں تو وہاں پہ مسئلہ ہو جائے گا. اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدرے قلیل مائل ہو ہی جاتے، پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا دیتے اور دوہرا ہی موت کا. پھر آپ تو ہم اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاتے. تو آپ کے قدم اس سرزمین میں سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہرے. ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے. پیٹرن تو ہمیں وہی نظر آتا ہے نا، جتنے بھی اقوام گزری ہیں کہ انبیاء آئے، انہوں نے الہامی پیغام دیا، لوگوں کو سمجھایا.
بہت مزے کی بات ہے کہ جو لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں اور خاص طور پہ ہسٹری کو اس نظر سے پڑھتے ہیں کہ یعنی کہ وہ اللہ کے دین کو، اللہ کی عظمت کو سمجھے بغیر پڑھتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو لڑتے ہی رہے ہیں، لوگ ساری زندگی لڑتے رہے ہیں، آپ دیکھیں لڑائیاں ہی کرتے رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو ایک لوز سٹرکچر میں رکھنا شروع کر دیتا ہے، لوز سٹرکچر کیا ہے، جو دل چاہتا ہے کیا، کبھی بات ادھر کی سن لی، کبھی ادھر کی سن لی، تو پھر کوئی بھی ہسٹری کا دور ہو، کسی بھی جگہ پہ آپ رہ رہے ہوں، آپ کبھی بھی صحیح فیصلے نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں یہی تو سکھایا جا رہا ہے یہاں پر کہ اصل کام کیا ہے کہ ہم ان پیٹرنز کو اسٹڈی کر کے اپنے لیے بہترین فیصلے کریں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں گے، ہمارے پاس کون سا ضابطہ حیات ہوگا۔ نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا جائے گا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ قرآن جو پڑھنا ہے اس وقت اس کو حاضر کیا جائے گا۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادہ ہے آپ کے لیے، عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہاں پہ ہمیں بہت اہم قسم کے پیغامات جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نماز کی اہمیت بھی آ رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گھر یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 گنا بہتر ہے۔ اسی لیے جب انسان اچھا وضو کرتا ہے اور صبح اور صرف نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے تو ہر قدم کے عوض اللہ اس کا 1 درجہ بلند کرتا ہے اور 1 گناہ مٹا دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ مسجد پہنچ جاتا ہے۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی دیر وہ نماز کا انتظار کرتا ہے نمازی ہی شمار ہوتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ نماز کی جگہ بیٹھا رہے، اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما۔ اس وقت تک فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پسندیدہ کیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم وہاں پر بیٹھے رہیں۔ اکثر لوگوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے، نماز پڑھی سلام پھیرا نہیں تو سپر سونک سپیڈ سے بھاگتے ہیں، اکثر اوقات تو فون ہی اٹھاتے ہیں، ایسے جیسے پتہ نہیں کون سا میسج آیا جو ہم سے مس ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا اس ٹائم تک، یا یہ کہ کوئی ایسا کام کرنے کے لیے طرف لپکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ٹھہراؤ اپنے اندر لانا کہ نماز کے بعد انسان بیٹھے اور اپنے رب کو تھوڑا سا یاد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عشاء پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد تہجد کی جو نماز ہے اس کی طرف خاص طور پہ جو ہے اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو تہجد کی نماز ہے اس کی طرف خاص طور پہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کا پڑھنا، تو یہ بھی جو ہے لوگ بہت اس کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں، تو تھوڑا سا ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تہجد کے بارے میں ہمیں کیا پتہ ہونا چاہیے۔ جو تہجد کی نماز ہوتی ہے اس کے معنی جو ہیں یہ ہوتے ہیں کہ رات میں نماز پڑھنا، اور اس لیے رات کی نماز کو تہجد کہا جاتا ہے، جبکہ قیام اللیل جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ رات کا ایک بڑا حصہ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو کر گزارنا۔ تو یہ انسان جو ہوتا ہے جب رات کو جب سو جاتا ہے اور اس کے بعد اٹھتا ہے اور اس کیفیت میں اٹھ کے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اسلام کے جو ابتدائی دور میں نماز تہجد تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام ایمان والوں پہ فرض قرار دے دی گئی تھی، لیکن بعد میں اس کو نفل بنا دیا گیا تھا، اور جب تہجد کی نماز کو فرض کے درجے سے ہٹا دیا گیا تو نفل بنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری رکھا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر رات کا قیام لازم ہے کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے، یہ تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ، برائیوں کے لیے بطور کفارہ اور گناہ سے آڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے، قیام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اور پھر جب آپ سے پوچھا گیا اس کے متعلق تو یہ کہا کرتے تھے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات ہمارا رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے کھڑے ہونے کو ہر چیز سے زیادہ محبوب سمجھتے
کرتے تھے. اور اسی لیے وہ بتاتی عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب عبداللہ بن عمیر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعجب انگیز عمل آپ نے دیکھا وہ ہم سے بیان کریں, تو عائشہ رضی اللہ عنہا رو پڑی اور کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں سے ایک رات کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا اے عائشہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے رب کے لیے عبادت کر سکوں. کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم بے شک مجھے آپ کی قربت بےحد پسند ہے اور مجھے یہ بھی پسند ہے جس سے آپ بہت خوش ہوتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, وضو کیا, نماز پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روئے یہاں تک کہ آپ کی گود بھیگ گئی, پھر روئے اور روتے رہے یہاں تک کہ زمین تر ہو گئی. یعنی آپ سوچیں کہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے, اس میں وہ وقت ہے جس میں آپ خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ کرتے ہیں. ایک مومن کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ نماز تہجد کے لیے خود بھی بیدار ہو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا ایکسپیرینس کروائے. آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے جو خاص طور پہ نوجوان نسل ہے وہ لیٹ نائٹ جاگنے کے عادی ہیں یا تھرل سیکرز ہیں. ان کو بڑا اچھا لگتا ہے, کئی دفعہ رات کو اگر جلدی سو جائیں تو صبح صبح اٹھ کے کہیں ہائیک کے لیے چلے جاتے ہیں, کوئی اور سپورٹس ایکٹیویٹی کرنے کے لیے ارلی مارننگ چلے جاتے ہیں. لیٹ نائٹ بھی اگر ان کو کسی ایکٹیویٹی کے لیے کہا جائے تو بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں. تو ان کو یہ جو مزہ ہے تہجد کا یہ بھی دینا چاہیے. اور عورتوں کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تلقین کی جاتی تھی کہ ان کو بیدار کیا جائے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوتے تو فرماتے سبحان اللہ آج کی رات کیسے فتنے اتارے گئے, کیا کیا خزانے اتارے گئے, حجرے میں سونے والیوں کو کون بیدار کرے گا کہ وہ اس وقت جو ہے اللہ کی عبادت کریں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین جو تھے وہ بھی نوجوانوں کو بیدار کیا کرتے تھے تہجد کی نماز کے لیے. اور اس میں آتا ہے کہ محمد بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں رات کو قیام کرواتے اور کہتے اے نوجوانوں قیام کرو, جب تک تم جوان ہو نماز پڑھتے رہو, اور اگر تم آج نماز نہیں پڑھو گے تو پھر کب پڑھو گے. تو اس کا وقت کب ہوتا ہے؟ عشاء کے بعد سے فجر تک کا جو وقت ہے وہ تہجد کا ہوتا ہے, لیکن افضل جو ہے رات کا آخری حصہ ہوتا ہے. اسی طرح تہجد کی نماز کو جو ہے مختلف طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے, اور اس کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں کتابوں میں دی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ ان کو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. پھر اس کے فوائد بھی بہت سے بتائے جاتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے مطابق 4 چیزیں جو ہیں رزق کو کھینچ کر لاتی ہیں. قیام اللیل, سحری کے وقت کثرت سے استغفار کرنا اور صدقہ دینے کا ہر وقت خیال کرتے رہنا, اور دن کے شروع اور آخر میں ذکر کرنا, اور دنیا کے عظیم فتنوں سے بچنے کا ذریعہ یعنی کہ نماز تہجد جو ہے اس کو اختیار کرنا. تو جب انسان نماز کے لیے بیدار ہونا چاہے اور اپنے لیے پلان کرے تو کچھ چیک لسٹ رکھ لے. ایک تو اللہ سے بہت دعا مانگے اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں کو چھوڑے, دن میں قیلولہ کر لے, تھوڑا کھائے, عشاء کے بعد کام بھی کم کرے, گفتگو بھی کم کرے. پھر یہ کہ زیادہ آرام دہ بستر نہیں ہونا چاہیے, حالت طہارت میں سوئے, دائیں کروٹ پہ سوئے, اپنے نفس کا جو محاسبہ ہے وہ لگاتار کرتا رہے. تو تہجد کی نماز, اور آج کل آپ دیکھیں کہ رمضان میں جب لوگ سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں تو تھوڑا سا وقت اگر پہلے اٹھیں تو اس ایکسپیرینس کو سب لوگ انجوائے کر سکتے ہیں. اور دعا کیا کریں کہ اے میرے رب پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا, اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال, اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما. بہت خوبصورت دعا جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف گئے تو یہ پڑھی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ یہ جو دعا پڑھنی ہے اس میں کیا ہے کہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں, کہیں ہم جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, آپ کا آفس ہے, آپ کی جاب ہے, آپ کسی کام کے لیے گئے ہیں, آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ جب اپنے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں تو وہ پڑھیں, تاکہ وہی بات ہے کہ ہمارا جانا آنا معاملات سب صدق پر ہوں, سب سچائی پر ہوں. اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا, یقیناً باطل تھا ہی نابود ہونے والا. یہ قرآن جو ہم نازل کرتے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے. ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی, اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے, اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈز ہیں نا. ایک ایٹیٹیوڈ کیا ہے, وہی بات ہے کہ دعائیں کرنا, تہجد پڑھنا. ایک ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ جب اسے کوئی بات بتائی جائے تو اسے کی نہ جائے, اور جب اس سے کچھ ایکسپیکٹیشن کیا جائے, اس کو تھوڑا سا فوکس کروایا جائے تو وہ وہاں پر کیا کرتا ہے, مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک سو میں یہ کام کر سکتا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ میرے لیے کبھی بھی راستے جو ہیں وہ کھلیں گے. کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے, جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جانتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ,
اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ کیا ہے، لوگوں کو ایسے شوق بہت ہوتے ہیں۔ ہمارے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو روحوں کے بارے میں جاننے کا زیادہ شوق ہے کہ روح کو ہم کیسے ایکسپلور کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس اس کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے اور اس کو چھوڑ دو، اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سلب کر لیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، یقیناً آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے ان کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح کی تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر کے دکھائیں۔ ایسے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ ہمارا جو ایک پرسیپشن ہے، ہماری جو ایک سوچ ہے، اس کے مطابق کوئی کچھ کرے گا تو پھر ہم جو ہے کچھ فیصلہ کریں گے، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دیں، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھ لیں۔ آپ جواب دیں کہ میرے پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں، اور لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے رکنے والی صرف یہی چیز رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا؟ ایکچولی جہاں ایک تو انسان کی ضرورت ہے نا کہ انسان کو کوئی کنیکشن محسوس ہو، اس کنیکشن کے لیے ہمارے اندر ایک نیچر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کوئی ایسی کوالٹی ہو انسان میں جو کہ جس سے ہم بہت سپر امپریس ہو جائیں اور پھر ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور جب ہمیں کوئی بھی انسان کوئی بات بتانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ کیا کوشش کر رہا ہے، ہم اسے ایسی ایکسپیکٹیشن لگاتے ہیں جو کہ اس کو ہم چاہتے ہیں کوئی سپر ہیومن ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے بھی ایسے کارٹونز دیکھتے نظر آتے ہیں جس میں سپر فگرز ہوتے ہیں، سپر ہیروز ہوتے ہیں کہ ایسی قوت ہے، ادھر اڑ رہا ہے، ادھر یہ کر رہا ہے، جبکہ ہمیں بار بار بتایا گیا ہے کہ جو انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، اور آج کے دور میں بھی جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، they are as human as anyone، وہ بھی انسان ہیں، ان کی بھی خواہشات ہیں، ان کے بھی چیلنجز ہیں، تو ہم ان کو سمجھے بغیر اسی وجہ سے ان سے ایکسپیکٹیشن ایسی لگاتے ہیں کہ ذرا سی کسی بات پہ ہم ان کو لمبی ایک چیک لسٹ دیتے ہیں کہ یہ کام آپ کریں گے تو پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے اور اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے۔ جس کی رہنمائی کرے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کی مددگار اس کے سوا کسی اور کو پالے۔ ایسے لوگوں کو ہم بروز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے، در حقیقت وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیوں؟ آپ دیکھیں بار بار بات کیا ہو رہی ہے، اندھے، گونگے، بہرے۔ انہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے انہی سینسز کو صحیح استعمال ہی نہیں کیا، جو کرنے کے کام تھے وہ نہیں کیے، تو وہاں پر بھی ویسے ہی رہیں گے۔ جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم اسے اس پر اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے تعجب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا روز قیامت کافر کو چہرے کے بل لایا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، کیا وہ ذات جو دنیا میں پاؤں کے بل چلاتی ہے اس بات پر قادر نہیں کہ قیامت کے روز چہرے کے بل چلا دے؟ اور قتادہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، کیوں نہیں، ہمارے عزت والے رب کی قسم۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کے کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کے پیدا کیا وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے؟ اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک شبہ سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میری رب کی رحمتوں اور خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی ان کے خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو روکے رکھتے، اور انسان ہے ہی تنگ دل، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ اب دیکھیں کہ آج ہم نے انسان کی کچھ ایسی جسے کہتے ہیں ویکنیسز پڑھی ہیں کہ وہ جلد بازی کرتا ہے، وہ تنگ دلی کرتا ہے، وہ جب اس کو کوئی چیز اچھی حاصل ہوتی ہے تب وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، جب اس کے اوپر مشکل آتی ہے تو اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے۔
اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا ہم ان ویکنیسز کو ایسے ایکسیپٹ کر لیں ہم کہ اب اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ ہم ایسے ہیں تو ہم ایسے ہی رہیں؟ نہیں، ہمیں اپنی ان ویکنیسز کے مقابلے میں اپنی اسٹرینتھ کو، اپنی قوت کو جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے. ہمیں یاد رکھنا ہے بہت سی سچویشن میں کہ یہ میری ویکنیسز ہیں، اس کی وجہ سے شیطان کا حملہ مجھ پہ زیادہ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے میں اللہ کے احکامات سے پیچھے رہ سکتا ہوں. تو مجھے اس کا سد باب کیسے کرنا ہے، مجھے کون سے راستے اختیار کرنے ہیں کہ میں ان الجھنوں میں نہ پڑوں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے تو وہ خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے. جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ، میرے خیال میں تو تجھ پر کوئی جادو کر دیا گیا ہے. موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا کہ آسمان و زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں. اے فرعون، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تو یقیناً تباہ اور ہلاک کیا گیا ہے. آخر فرعون نے پختہ عہد کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھاڑ دے تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا. اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر رہو. ہاں، جب آخرت کا وقت آئے گا تو ہم سب کو سمیٹ لپیٹ کر لے آئیں گے. اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا. ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا. یعنی یہ بھی ایک لوگوں کا سوال ہوتا ہے نا کہ پہلی دفعہ آتے ہیں کچھ پڑھنے کے لیے اور کہتے ہیں نہیں مجھے رائٹ ناؤ ابھی سارے سوالوں کے جواب دے دیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو موقع کے مناسبت سے اتارا، لوگوں کے مسائل کے مطابق اتارا. اور قرآن کا آپ دیکھیں گے کہ فائدہ آپ کو تب حاصل ہوگا جب آپ ابھی تو رمضان میں آپ پورا ریویو کر رہے ہیں اس کو، لیکن بعد میں آپ اپنے لیے ڈیلی ٹارگٹ رکھیں گے، چند آیات پڑھنا، ان کو سمجھنا، ان کے اوپر غور و فکر کرنا، ان کی اپلیکیشن کو دیکھنا. کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، اور ان کے پاس تو جب بھی ان کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، اور اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع بڑھا دیتا ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ پکار کر بلاؤ، یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں. نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کر. اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ ہی اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجی رکھتا ہے، اور نہ ہی وہ کمزور ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہو، اور تو اس کی پوری بڑائی بیان کرتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ہم نے اپنے انسان کے بارے میں پڑھا کہ اس کے اندر کیا کیا تھوڑی ویکنیسز ہیں، تو اس آیت میں ہمیں کیا بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسٹرینتھ کیا کیا ہے، کیوں وہ خالق ہے، کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ولی نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے. اور اسی لیے کہا گیا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کہ جب ہم نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے تو بہت پوری بڑائی بیان کرنی ہے. یہ بڑائی اللہ تعالیٰ کی ہم کیسے بیان کریں گے؟ ایک تو ہم زبان سے ذکر کریں گے، دوسرا ہم دل میں اللہ کی بڑائی کو محسوس کریں گے، تیسرا یہ کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی فیصلے کریں، مثلا ہمارے بہت سے معاملات ہیں، ہمیں لوگوں سے ڈیل کرنا ہے، ہمیں اپنے لیے فیصلے ڈے ٹو ڈے کرنے ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہم اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھیں گے. جیسے آپ دیکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہی جو ایک کانسیپٹ ہے، یہی جو بینر ہے ہماری زندگی میں ہر جگہ ہونا چاہیے. جب بھی ہم کوئی فیصلہ کر رہے ہوں تو ہم لوگوں سے نہ ڈریں، بلکہ ہم سوچیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اگر میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا تو میرا معاملہ درست ہو گیا، مجھے کسی مشکل میں آگے جو ہے مزید جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آگے بڑھتے ہیں 15ویں پارے میں. اب ہم سورہ الکہف شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں اور جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی. سورہ کہف جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہت فضیلت آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سورت کی ابتدائی 10 آیات پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا.